اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے معیشت، ان کے لیے دنیا کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ فرمایا وہ کہے گا اے اللہ، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اسی طرح ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں جنہیں تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں آپ نے سنا 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو دنیا کے اندر ہماری یاد سے غافل ہو گیا، ہماری ملاقات سے منہ پھیر لیا۔ ملاقات سے کیا مراد؟ نماز ہے۔ ذکر سے کیا مراد؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا جو دنیا کے اندر ہماری یاد سے غافل ہو گیا، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کھڑا کریں گے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے، اور قیامت کے دن وہ کہے گا اے اللہ، دنیا کے اندر تو میری آنکھیں تھی، آج مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے دنیا کے اندر تو ہماری یاد سے غافل تھا، آج ہم نے تجھے اعراض کر لیا، تجھ سے منہ پھیر لیا، جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے۔ بس ایک دو باتیں عرض خدمت کرتا ہوں۔ دنیا کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ خود اندازہ لگاؤ، زمینیں ہیں، کھیت ہیں، اور اپنی فصل ہے، لیکن جب کٹائی کے ایام قریب آئے تو اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوا؟ جس بارے سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے اسی بارے سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہی تو دنیا کی معیشت ہے، اور کیا ہے؟ دنیا کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ فرمایا جو ہماری یاد سے غافل ہو گیا۔ پہلے وقتوں کے اندر لوگ نماز پڑھتے تھے، گھر کے اندر عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی، کمانے والا بھی نمازی تھا، آٹا گوندنے والی بھی نماز پڑھتی تھی۔ کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے سارے ہوتے تھے۔ کمانے والا ایک، کھانے والے سارے، پھر بھی برکت ہوتی تھی۔ اب کمانے والے سارے ہیں لیکن آمدن بھی زیادہ، اس کے باوجود کیا ہے؟ پیسے میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کی شان۔ پھر پیر صاحب کے پاس آتے ہیں، قاری صاحب کے پاس آتے ہیں، قاری صاحب کوئی دم کر دیو، گواڈیاں نے ساڈے اتے تویز پا دیتے، کسی نے ساڈے اتے جادو کر دیتا ہے، پتہ نہیں گھر دے اندر اینے اسی پیسے لے کے آنے ہیں، برکت ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں جن چوک کے لے جاندے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں، ادھر نہ جاؤ، ادھر آؤ۔ جیسا کہ استاد کے پاس والد جاتا ہے، استاد جی میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہائے والد کو کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا۔
ایک منٹ کے لیے یہ والد سوچے کہ تو نے اپنے اللہ کا کیسے کب کہنا مانا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے تھانے دار کہے کہ سپاہی میرا کہنا نہیں مانتا۔ اس تھانے دار سے پوچھو تو نے اپنے افسر کا کہنا کب مانا ہے؟ ہم نے اپنے اللہ کا کہنا کب مانا ہے؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ یاد رکھو جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، انسان تو انسان رہے، جنگل کے درندوں نے بھی انہیں سلام کیا ہے، جنگل کے جانوروں نے بھی اس کی فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک صحابی کا نام ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، جنگل کا راستہ ہے، راستہ بھی بھول گئے، خونخوار درندہ شیر آ رہا ہے، منہ پھاڑنے لگا۔ آگے سے وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الم تعرفنی، یا تو مجھے نہیں جانتا؟ انا من اصحاب رسول اللہ، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ بھائی اتنی بات کہی کس کو؟ جنگل کے جانور کو۔ کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اسی وقت جنگل کے جانور نے، شیر نے اپنا سر جھکا لیا، ادب سے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہی شیر جو کھانے کے لیے آیا تھا اب سواری بن گیا ہے، اور حضرت ساریہ اوپر سوار ہو گئے، اور وہ شیر دوڑتا ہوا جا رہا ہے، جہاں قافلے والے تھے ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر آئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل گئے۔ سبحان اللہ۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راستہ بھول گیا تھا، لیکن شیر مجھے کھانے کے لیے آیا، میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے جانتا نہیں ہو، میں لاوارث نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، تم مجھے جانتا نہیں ہے، میں لاوارث نہیں ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپاہی ہوں، میں ان کا صحابی ہوں۔ وہ شیر جھک گیا، میں اس کے اوپر سوار ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے وہاں تک پہنچایا ہے۔ یہی تو بات اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، روزی میں برکت اٹھا دی جاتی ہے، بیماریاں تکلیفیں مصیبتیں اس کے چاروں طرف گھیرا کر لیتی ہیں۔ خود اندازہ لگاؤ، میاں بیوی ہیں ان کے اندر نہ چاکی ہے، ماں باپ ہیں ان کے اندر نہ چاکی ہے، بیٹا باپ ہے ان کے اندر نہ چاکی ہے، ساس بہو ہے ان کے اندر نہ چاکی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ جب ہم نے اپنے اللہ کا کہنا ماننا چھوڑ دیا، گھر کے اندر یہ معیشت تو تنگ ہو رہی ہے۔ اصل ادھر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سارے کام اوپر ہوتے ہیں، ہم نیچے تلاش کر رہے ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ تھا۔ اللہ کی شان، جب بادشاہ تھا تو اسے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ پاک اپنے قدرت کی نشانی دکھا رہے ہیں۔ ایک دن وہ بادشاہ سویا ہوا ہے، رات کو اس کی چھت کے اوپر چلنے کی آواز آئی، پتہ نہیں کون چل رہا ہے، یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بادشاہ تھا، غصے میں آ گیا، کون ہے میری چھت پہ چلنے والا؟ انہوں نے آگے سے کہا جی ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم وہ تلاش کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم وہ تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا اونٹ کدھر گم ہوئے ہیں؟ جناب جنگل میں۔ کہنے لگے پھر ادھر کیا تلاش کر رہے ہو؟ عقل کے اندھے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اونٹ جدھر گم ہوئے ہیں ادھر ہی سے تلاش کرو، وہاں سے ملیں گے۔
آگے سے جواب دینے والے نے کیا کہا؟ کہا کہ اچھا جدھر سے اونٹ گم ہوئے ہیں اگر ادھر تلاش نہ کریں تو کہنے لگا پھر نہیں ملیں گے. پھر کہنے لگے اور یہ جو تم تو مجھے سبق دے رہے ہو ذرا تو خود سوچنا، اور جنہوں نے اللہ کو تلاش کرنا ہو ان کو بستر پہ نہیں ملتا. جنہوں نے اللہ کو تلاش کرنا ہو ان کو بستر پہ نہیں ملتا. ان کو اللہ کہاں ملتا ہے؟ چٹائی پہ ملتا ہے، مصلے پہ ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، غفلت سے نہیں ملتا. بس اتنی بات تھی، اس نے بادشاہی چھوڑ دی. اللہ، اس نے بادشاہی چھوڑ دی. ایک اور اسی طرح سنایا جاتا ہے، کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے کمرے کے اندر بستر بچھانے والی ایک کنیزہ بستر بچھا رہی تھی. آخر بادشاہ کا بستر تھا، نرم و نازک تھا، ملائم تھا. اس نے ہاتھ رکھا، ہاتھ بڑا سکون محسوس کرنے لگا. اس نے کہا تھوڑا سا بیٹھ کر دیکھوں. جب بیٹھنے لگی دل کے اندر خیال آیا بادشاہ تو نہیں ہے، میں تھوڑا سا آرام کر لیتی ہوں، لیٹ کر دیکھتی ہوں کہ بادشاہ کس طرح سوتے ہیں. ابھی لیٹ کر آرام ہی کرنے لگی تھی تو نیند کی آغوش میں چلی گئی. ابھی 5 منٹ نہیں گزرے اتنے میں بادشاہ آ گیا. بادشاہ کو غصہ آیا کہ میری نوکرانی، میری کنیزہ میرے بستر پہ، اس کو جرت کیسے ہوئی ہے؟ اس نے 5 چابک مارے ہیں. آخر تکلیف تو ہونی تھی نا، انسان تھا. وہ اٹھی، 5 چابک لگے ہیں، کچھ دیر رونے لگ گئی، پھر ہنسنے لگ گئی. بادشاہ بڑا حیران ہوا. بادشاہ کہنے لگا اگر تو مجھے جواب صحیح طرح نہیں دے گی میں تڑپتا تڑپتا مر جاؤں گا. صحیح بتا، میں نے جو مارا ہے یہ تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ تکلیف کی وجہ سے تو روئی ہے، لیکن تو ہنسی کیوں ہے؟ ذرا وہ تو بتا. وہ کنیزہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، تو نے مجھے 5 درے مارے ہیں، 5 چابک مارے ہیں. آخر میں انسان ہوں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، لیکن ہنسی اس لیے ہوں کہ میں 5 منٹ سوئی ہوں، مجھے 5 چابک لگے ہیں. جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بنے گا. اللہ، بس اتنی بات کہی. بادشاہ نے کہا اچھا، آنکھیں کھل گئی. اس نے بادشاہی چھوڑ دی، فقیری لین اختیار کر لی. میرے بھائیوں اسی طرح ہے. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں جو ہماری یاد سے غافل ہے. بس آخری بات عرض کرتا ہوں، سورت مدثر کے اندر ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں. ذرا غور کرو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنتی لوگوں کی اللہ پاک نے مثال دی ہے کہ دنیا کے اندر 2 دوست آپس میں پکے دوست تھے. اللہ کی شان، جب نماز کا ٹائم ہوتا ایک دوست دوسرے سے کہتا آؤ یار نماز کے لیے چلیں. وہ دوسرا دوست کہتا جا جلدی جلدی تو نماز پڑھ کے آ، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. وہ نماز کے لیے نہیں آتا، آج کل بھی رواج ہے، جا جلدی جلدی پڑھ کے آ، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. اب وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، لیکن اس کا دوست نماز کے لیے چلا آیا، نماز پڑھ کے واپس ہوا. اللہ پاک وہ مثال دے رہے ہیں. فرمایا جب جنتی جنت میں ہوں گے اس وقت وہ جنتی جنت میں ہوگا، اس کے دل میں خیال آئے گا یار دنیا کے اندر میرا ایک دوست ہوتا تھا، ہر کاروبار میں میرے ساتھ ہوتا تھا، ہر فنکشن میں میرے ساتھ ہوتا تھا، کاش کہ آج جنت کے اندر بھی میرے ساتھ ہوتا. وہ جنتی دربانوں سے کہے گا جاؤ تلاش کر کے لے آؤ میرا دوست کہاں ہے جو دنیا کے اندر مجھ سے ایک پل بھی دور نہیں رہتا تھا، اس کو تلاش کر کے آؤ کس کمرے میں ہے. وہ کہیں گے پوری جنت کے اندر ہم نے دیکھا ہمیں نظر نہیں آیا. کہاں پھر کدھر ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں غیب سے پردے ہٹ جائیں گے، ڈائریکٹ اس کو جہنم دکھائی جائے گی. وہ جہنم کے اندر دیکھے گا کہاں بیٹھے ہوئے؟
جنت میں بیٹھے ہوئے جہنم کی طرف دیکھے گا، وہ وہاں آگ کے اندر تڑپ رہا ہوگا۔ اللہ پاک وہ نقشہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ فرمایا اللہ پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ وہ جنتی جنت میں بیٹھ کر اس جہنمی سے پوچھے گا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرم سے سوال کرے گا، مجرم جنتی لوگ مجرمین سے سوال کریں گے، کیا ما سلککم فی سقر، او کیا وجہ بنی ہے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ وہ آگے سے جہنمی بول کر کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، یار مسلمان تو ہم بھی تھے، تم بھی مسلمان تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ پاک قرآن میں فرمایا، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ مسلمان تو تھے لیکن لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ صاد کے ساتھ مصلی آئے تو اس کا مطلب ہے نمازی، سین کے ساتھ مصلی آئے تو وہ اور معنی ہوتا ہے، لیکن صاد کے ساتھ مصلی آئے جس کا معنی کیا ہے؟ نمازی۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فرمایا حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر حق کے خلاف باتیں بناتے تھے۔ بس یہ بات سن لو، پلے باندھ لو، پہلا کیا ان کا جرم تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا دوسرا جرم کیا تھا؟ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تیسرا کیا جرم تھا؟ جو حق کے خلاف منصوبے بناتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ تین، چوتھا جرم سنو، اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ چار جرم، آگے سنو، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ یقین والا دن، قیامت والا دن آ گیا۔ اب سنو، آج کل لوگ جو علماء پر بدگمانیاں کرتے ہیں، علماء کے خلاف بولتے ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ چاروں مرضیں ہیں، ان لوگوں کے اندر چاروں مرضیں ہیں، تلاش کر کے دیکھ لو۔ یہ کیا؟ پہلا مرض کیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اگر پڑھنے کے لیے آئے تو بس جلدی جلدی کوے کی طرح، مرغے کی طرح نیچے اوپر ہو کر بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے دین کے وارثوں کے خلاف بولتے ہو اور ہم تمہیں نماز پڑھنے دیں، ہم تمہیں نماز کے اندر سکون بھی نہیں دیتے، اللہ اسے توفیق نہیں دیتے۔ یہ چاروں مرضیں ان کے اندر ہیں جو علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ پہلا مرض کیا ہے؟ اللہ پاک اس کو نماز کی توفیق نہیں دیتے، تجربے کر کے دیکھ لو۔ دوسرا مرض کیا ہے؟ وہ اللہ واسطہ بھی نہیں کریں گے، درباروں پہ جا کر بانٹیں گے، ہاں جی، کھیل کبڈی کے میدانوں پہ پیسے لوٹائیں گے، فلموں پہ لوٹائیں گے، کنجریوں پہ لوٹائیں گے، لیکن اللہ کے راستہ پہ نہیں لوٹائیں گے۔ دیکھ لو، تجربے کر کے دیکھ لو۔ تیسرا مرض ان کے اندر کیا ہے؟ وہ دین کے مخالف ہوں گے، علماء کے مخالف ہوں گے، قرآن کے اصول کے مخالف ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ مولویوں تو اپنا دین بنایا ہوا ہے، اللہ کا دین اتنا مشکل نہیں جتنا تسی مشکل بنایا ہوا ہے۔ یہ علماء کے خلاف باتیں کریں گے۔ علماء کے خلاف اس لیے باتیں نہیں کرتے کہ مولوی صاحب فلاں کا بیٹا ہے، مولوی صاحب فلاں قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہیں، اس لیے مخالفت ہے کہ مولوی صاحب حضور کے مصلی کا وارث ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بینک کا ایک چوکیدار ہے، ڈاکو آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو میں ماروں گا، ڈاکو اس چوکیدار سے مخالفت نہیں کرتا،
اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ اندر جو خزانہ پڑا ہے اس کے لیے یہ رکاوٹ ہے. اگر وہ چوکیدار اس کو گلی میں ملے اس کو کبھی کچھ نہیں کہے گا، محلے میں ملے کبھی کچھ نہیں کہے گا. یہاں اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اندر جو خزانہ پڑا ہے اس کا یہ چوکیدار ہے. اس لیے امام مسجد پہ وہی لوگ تنقید کرتے ہیں جو دین کے خزانے کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، وہی قیامت کا انکار کرتے ہیں. کوشش کرو ان لوگوں میں ہم بھی شامل اور ہمارے اندر بھی یہ چاروں باتیں نہ ہوں. پہلی بات کون سی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے. دوسرا مرض ان کے اندر کیا تھا؟ مسکینوں کو یعنی غرباء کو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے تھے، ہمیں کرنا چاہیے. تیسرا مرض کیا تھا؟ جو دین کا ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں یہ بھی ان کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہمیں نہیں ہونا چاہیے. چوتھا مرض کیا ہے؟ قیامت کا انکار کرتے تھے، ہمیں بھی قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم نکموں کو اپنے مقدس دین کے لیے قبول فرما، مرتے وقت زبان پہ کلمہ ایمان نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھر بار میں رزق کے اندر برکتیں عطا فرما. باقی جو ایام ہیں یا اللہ صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم میں سے جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفا عطا نصیب فرما. جو قرضدار ہیں غیبی امداد فرما. یا اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما. مرتے وقت زبان پہ کلمہ ایمان نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.